السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، غیر مقلدین کی آج ہم آپ کو بہت بڑی حقیقت سنانے والے ہیں، اپنی طرف سے نہیں سنا رہے، اب خود ان کے ایک بڑے محقق نے بڑی حقیقت بتا دی ہے۔ اب چند دن پہلے اس غیر مقلد عاقل کی ایک ویڈیو چل رہی تھی جس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ سمجھ میں آتا گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، اور پھر ایک اور ویڈیو ان کی آ گئی، اس میں اس چیز کا بھی اس نے اظہار کیا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو کافر تو ہے ہی، لیکن اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے نا، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ دوبارہ نکاح کرے، دوبارہ اسلام قبول کرے، شاید اس طرح۔ یعنی کہنے کا یہ مقصد ایک تو یہ وہ کافر ہے، دوسری بات یہ کہ جب کافر ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ غیر مقلد عاقل کی ویڈیو تھی۔ اب غیر مقلدین لوگوں کو طرح طرح سے دھوکے دے کر گمراہ کرتے ہیں۔ اب ان کی اپنی حقیقت کیا ہے؟ اب یہ ان کے کوئی عام بندوں کی بات نہیں ہو رہی، ان کے علماء کی بات چل رہی ہے۔ یعنی غیر مقلد مولوی، اہل حدیث مولوی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کی حقیقت ہمارے سامنے آ رہی، بہت بڑی حقیقت ہے۔ اب پھر ان مولویوں میں سے کوئی عام نہیں، وہ جو جلسوں میں خطاب کیا کرتے ہیں، خطیب ہیں ان کے، یعنی ممبر پر کھڑے ہو کر بہت بڑی باتیں، آپ نے ان کا انداز دیکھا ہوگا نا، وہ کبھی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، سر پر قرآن رکھتے ہیں اور بہت بڑے چیلنج دیا کرتے ہیں علماء احناف کے خلاف، علماء حق، علماء دیوبند کے خلاف بہت بڑی باتیں کہا کرتے ہیں۔ اب ان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ وہ کیا شریعت کے پابند ہیں؟ کیا وہ خود ان غیر مقلدین کے فتووں کے مطابق مسلمان بھی ہیں یا دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں؟ تو ناظرین، آج بہت بڑی حقیقت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ وہ ان کے طیب الرحمان زیدی صاحب نے یہ ویڈیو میری طرف بھیجی، میں ہمارے بھائی انجینئر شہباز صاحب نے لنک بھیج دی کہ بھائی آپ اسے دیکھ لیں۔ اب ان کے طیب الرحمان زیدی خود بتا رہے ہیں کہ ان کے خطبہ، خطیب حضرات جو اسٹیج پر آتے ہیں ان پر وہ بہت ہی سخت ناراض ہیں۔ یہ طیب الرحمان کیوں ناراض ہیں وہ وجہ بتا رہے ہیں۔ اب وہ جو یعنی خطبہ ان کے ہیں، خطیب حضرات اسٹیج پر آ کر لوگوں کو بہت بڑی باتیں کہتے ہیں، چیلنج سناتے ہیں، بہت کچھ کہا کرتے ہیں، وہ ہیں کس طرح کے لوگ؟ وہ ہیں کس طرح کے لوگ؟ اس طرح کے لوگ ہیں، اب وہ خود لوگوں کو تو یہ کہتے ہیں کہ بھی قرآن و حدیث ہمارے پاس، ان کی اپنی حالت کیا ہے؟ اب وہ خود کیا عمل کرتے ہیں اور کون سے احکامات کے چھوڑنے کے مرتکب ہیں؟ آج آپ خود سن لیجیے گا طیب الرحمان زیدی سے، بہت حیران کن بات ہے، بہت عجیب بات ہے۔ یہ باتیں سنیں اور پھر آپ ان کو، ان کے چیلنج کو اور ان کی بڑی بڑی باتوں کو ذہن میں، تصور میں لا کر سوچیں کہ یہ کتنے دھوکے باز اور یہ کتنے فریب والے لوگ ہیں جو ان کی اپنی حالت یہ ہے اور بہت بڑی باتیں کہا کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، طیب الرحمان زیدی ان کی بہت بڑی حقیقت سنا رہے ہیں، بہت بڑی حقیقت سنا رہے ہیں۔ آپ سن لیجئے کہ اہل حدیث مولوی کس طرح کے ہیں اور طیب الرحمان کیا حقیقت بتا رہے ہیں، آپ سن لیجئے۔ مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، اور میں نے ایک علماء کی مجلس میں یہ بات کہہ دی، اتنی ہی جرت کے ساتھ اتنا کہہ دیا تھا، بے نمازوں کو ممبر پر کیوں چڑھاتے، کیوں جلسے میں ان کو بلایا ہوا ہے؟ تو ایک عالم نے بے ساختہ کہا اگر 100 مولوی کو اکٹھا کریں تو 99 نماز نہیں پڑھتے، پھر نہ بلائیں کسی کو، بند کرو یہ جلسے، بند کرو یہ کانفرنسیں، جہاں بے نماز آ کر کہے کہ نماز پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ ایک مولوی تھا نا ہمارے ساتھ، اگلے جمعہ نقوی صاحب کا ہوگا، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کا سایہ جماعت پر قائم دائم رکھے۔ نقوی صاحب کا ہے نا، ان سے پوچھ لینا، ان کا مولوی کا نام پتہ ہے۔ سفر میں تھے، ظہر کا وقت ہو گیا، کہا آؤ نماز پڑھ لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں۔ کہنے لگے، ایک مولوی بیچ میں سے، گاڑی فل تھی نا، 5 مولوی تھے، ایک کہنے لگا آگے پڑھیں گے، جمع بینس صلاتین۔ جی بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب نے، ٹھیک ہے آگے پڑھ لیں گے، سید ساتھ ہے، آگے پڑھ لیں گے۔ آگے پہنچے، جلسہ چڑھا ہوا تھا، مولوی صاحب کو پکڑا۔ میں مولوی اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ قاری کہوں، شاہ جی کہوں تو پکڑا جاؤں گا نا، کسی بندے کا نام ہے، مولوی صاحب تو ہے نا پکے۔ انہوں نے کہا جی دیر ہو گئی ہے، پہلے مولوی کا علم ختم ہو چکا ہے، دھکے لگا رہا ہے، چلو سٹیج، سیدھا سٹیج پر۔ اس نے آج لوگوں کو رلایا، آخرت یاد دلائی، ہائے میرا رب بڑا کریم ہے، اوہ اس کی موجودگی میں
عصر کی اذان، اللہ اکبر اللہ اکبر، تقریر ختم ہو گئی. وہ ممبر پر بیٹھ کر مسجد میں کہہ رہا ہے میں بچے ظہر کے ساتھ عصر پڑھایا تھا، تم پڑھ لو. ہائے ہائے نماز کیا کہوں، کیسے سمجھاؤں، اللہ کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے. ایک عالم میں کراچی میں تھا، بہت آتا تھا. ہم نے جا کر انہیں کہا، پیر کالونی گئے، کہا اس کو آپ بہت بلاتے ہیں، کہا جی لوگ بہت آتے ہیں. کہا یہ مسجد میں گیا ہے، کہا جی مسجد میں تو نہیں گئے. ظہر، عصر، مغرب، ہمارے کہنے پر اس نے کہہ دیا شیخنا مغرب کی اذان ہو گئی ہے. اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے تکیے پر ہاتھ مارا، تیمم کیا اور نیت باندھ لی. جلسے کے لیے مسجد میں آ سکتا ہے، نماز کے لیے نہیں آ سکتا. بے نماز. اور مفتی اعظم ابن عباس کا فتویٰ ہے اللہ اس کی قبر پر کروڑ رحمتیں برسائے، جو بے نماز ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اب ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ طیب الرحمان بہت غصے میں آ کر اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ اس سٹیج پر وہ لوگ جو بے نمازی نہ لاؤ، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، یہ خود عمل نہیں کرتے لوگوں کو کہتے ہیں ان کو نہ لاؤ. کیوں نہ لاؤ؟ اب کہتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے. نماز اب ان کے بھائی مولوی حضرات نماز نہ پڑھتے ہوں، اب ان کے خطبہ خطیب لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں. آگے وہ کہتے ہیں 100 مولوی کو اکٹھا کریں تو 99 نہیں پڑھتے. اب اہل حدیث مولوی 100 اکٹھے کیے جائیں تو 99 نماز نہیں پڑھتے. 100 اہل حدیث مولوی میں سے 99 نماز نہیں پڑھتے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے محقق طیب الرحمان زیدی صاحب خود کہہ رہے ہیں نا. طیب الرحمان زیدی صاحب خود کہہ رہے ہیں. اب آگے جو اس نے منظر بتایا اس میں وہ نماز چھوڑنے کے بہانے بھی ان کے آپ نے سن لیے ہوں گے کہ وہ بہانے دے رہے ہیں کہ بھئی آگے پڑھیں گے، آگے اس طرح کرا کر بالآخر وہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی. یہ بھی انہوں نے ایک واقعہ سنایا ہے. اب آپ خود بتائیں کہ ایسے لوگ جو خود نماز نہ پڑھتے ہوں، 100 میں سے 99 بے نمازی ہوں، اب جو اللہ کے اتنے بڑے حکم کو چھوڑنے والے ہیں وہ لوگوں کو حق سنائیں گے، لوگوں کو سچ سنائیں گے. اور پھر یہ بے نمازی جو سٹیج پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بڑے بڑے چیلنج سناتے ہیں، علماء احناف کے خلاف بدزبانی کرتے ہیں. اب یہ لوگ ان کے فتوے کے مطابق، خود اس میں طیب الرحمان نے بھی کہا کہ وہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور پھر عاقل نے بھی کہا تھا کہ بے نمازی کافر ہے اور ان کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اب بتائیں یہ ایک تو بے نمازی ہیں، ان کے فتوے ان کے بتانے کے مطابق بے نمازی بھی ہیں، انہوں نے خود اعتراف کیا. دوسری بات یہ ان کے فتوے کے مطابق یہ کافر بھی ہو جائیں گے، خود انہوں نے ان کے فتویٰ ہے. تیسری بات یہ ان کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. اب ان کے سٹیج پر بے نمازی ہیں یعنی دائرہ اسلام سے خارج لوگ، اور دوسری بات وہ لوگ ہیں جن کا نکاح بھی ٹوٹ چکا ہوتا ہے. اب بتائیں جن کا نکاح ٹوٹ چکا ہوتا ہے تو بغیر نکاح کے جو ان کی اولاد ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ آپ پھر یہ خود سوچ لیں کہ ان کے خطباء کی یہ حالت ہے، ان کے علماء کی، ان کے مولویوں کی یہ حالت، بے نمازی بھی ہیں، ان کے فتوے کے مطابق دائرہ اسلام سے بھی خارج ہیں، ان کے فتوے کے مطابق ان کا نکاح بھی نہیں ہے، اور پھر ان کی اولاد کیسی ہو رہی ہے آپ خود سوچ لیں. اور پھر یہ سوچ لیں کہ ان لوگوں سے کوئی نیکی کی امید، اچھائی کی امید، بھلائی کی امید ہم رکھیں، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا. اور پھر ہم ان پر جو ہے نا وہ تعجب کریں کہ یہ لوگ علماء سے بدزبانی کرتے ہیں، علماء پر یعنی بدزبانی کرتے ہیں یا بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو پھر ان سے کیا بعید ہے؟ تو اس طرح کے لوگ کریں گے اس طرح. تو ناظرین اکرام یہ بہت بڑی حقیقت ہے اہل حدیث کہلوانے والے مولویوں کی، جو خود غیر مقلدین نے بتایا ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.